ڈاکٹر صاحب جنگ جیت لی ہے، اب ہم امن جیتنے کے خواہش مند ہیں. کیا ہم دنیا کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ ہماری نیت کیا ہے اور بھارت کے ارادے کیا ہیں؟ دیکھیے، اس میں جو آپ کا جو بیان ہوتا ہے اور تسلسل سے جو بیان ہوتا ہے وہ قائل کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی سمت کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے، وہ بھی یہ باتیں جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے. تو جہاں تک ہندوستان کا تعلق ہے، وہاں آج کی تقریر میں جو ہے جہاں ایک طرف میں جو جنگ ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے کہ ہندوستان نے جارحیت جو ہے کی اور جس کا پاکستان نے مؤثر طور پر جو ہے وہ جواب دیا، جو بھی پاکستان کا اس میں پوزیشن ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم بات ہے اور جس کو ایمفسائز پہلے بھی کیا ہے، اب بھی اس تقریر میں ہوا ہے اور آئندہ بھی ہونا چاہیے، کہ پاکستان ہر متنازع مسئلے پر ہندوستان سے گفتگو کرنے کو تیار ہے. کیونکہ اس میں جو مسئلے جو بنتے ہیں نا، ایک تو کشمیر ہے، دوسرا انڈیا کے پوائنٹ آف ویو سے ٹیررزم کا جو ہے ایشو ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز جو پاکستان اور انڈیا میں عملی طور پر ٹوٹے ہوئے ہیں. لیگل میں تو نہیں ٹوٹے ہوئے لیکن عملی طور پہ وہ موجود نہیں ہیں، ان کو بحال کرنا. تو یہ چیز یو این کے فورم پہ کہنا، اس کے علاوہ بھی کہی گئی ہے، وہ بہت اہم ہے اور اسی کو رپیٹ کرنا چاہیے. کیونکہ انڈیا کے ریپریزنٹیٹیو کی بھی تقریر جو ہے نا آج ہونی ہے، آج ہی شیڈولڈ ہے، کسی وقت لیٹر دن میں وہاں یہ تقریر ہوگی. جو وہاں سے تو کوئی مثبت جواب کی امید نہیں رکھی جا سکتی نا؟ نہیں، وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ دونوں کے پوائنٹ آف ویو میں اتنا فرق ہے، دونوں کی ترجیحات میں اتنا فرق ہے، اور دونوں کے جو علاقائی سوچ ہے اور مفادات ہیں ان میں چونکہ تضاد ہے، اس کی وجہ سے یہ ڈاکٹر صاحب مئی کے بعد اب جب خارجہ محاذ پہ بھارت تنہائی کا شکار ہے، پھر امریکہ کے ساتھ تعلقات میں وہ اس طرح سے بہتری نہیں ہے جس طرح پہلے تھی، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس موقع پر کوئی پریشر لے گا بھارت؟ نہیں، دیکھیں پریشر تو خیر نہیں، پریشر کی بات نہ کریں. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے وہی باتیں کہنی ہیں جو اس سے پہلے وہ کہہ چکے ہیں. کوئی نئی بات نہیں، اس کا جواب دینا ہے انہوں نے. پاکستان نے کہا ہے کہ انہوں نے اس طرح مؤثر طور پہ جو ہے جنگ کا جارحیت کا مقابلہ کیا، اور یہ کہ پاکستان ہندوستان کی طرف کے انکریجمنٹ سے جو ٹیررزم ہو رہا ہے اس کا مقابلہ کر رہا ہے. ظاہر ہے ہندوستان اس کا جواب دے گا. ظاہر وہ یہ ماننے کو تیار ہو نہیں سکتے نا، نیچرل ہے یہ بات ان کی. وہ الٹا پاکستان پہ الزام لگائے گا کہ جی یہ دہشت گردی کرتے ہیں اور انہوں نے کشمیر میں یہ کر دیا، کشمیر میں وہ کر دیا. تو یہ فیکٹس تو سب کے سامنے ہیں، اور اس سے لوگوں کو اندازہ جو ہے وہ ہو جائے گا کہ حقیقت کیا ہے. کیونکہ ہندوستان جنگ کے بارے میں کچھ بھی چیزیں ڈینائی کرتا رہے، ماننے سے انکار کر دے، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن بین الاقوامی سطح پر چیزیں پتہ ہیں. دیکھیے، جہاں تک اس تقریر کا تعلق ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بنیادی خط و خال ہیں وہ انہوں نے اس تقریر میں بیان کیے. تو ایک طرح کی سمری ہے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی، جس میں جہاں ایک طرف مسئلہ فلسطین کا ذکر ہے، اسرائیل کی مذمت ہے، جو پاکستان ہماری خارجہ پالیسی کے بنیادی خط و خال یہی ہونے چاہیے تھے. اس کے علاوہ اور ہیں کوئی نہیں نا. دیکھیں نا، اس میں ہونے چاہیے کی بات نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. جو اس وقت ہمارا جو سٹینڈ ہے فلسطین پہ ہے، اسرائیل کے بارے میں ہے، ہندوستان کے بارے میں ہے، اور بین الاقوامی جو معاملات چل رہے ہیں، ایشوز جو چل رہے ہیں، ان پہ جو پاکستان کا سٹینڈ ہے وہ انہوں نے وہاں پیش کیا. اور اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے. ایک طرح جی یہ جو ہوتا ہے نا، سال میں تقریریں ہوتی ہیں، پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر اور وزیر خارجہ اس کیٹیگری کے لوگ گفتگو کرتے ہیں، تو بنیادی طور پر وہ اپنی پالیسی کا خط و خال یا جو وہ آفرز کرنا چاہتے ہیں، جس طرح پاکستان نے آفر کی ہے ڈائیلاگ کی. اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے پرائم منسٹر نے ایک دو تقریر میں ڈائیلاگ کی بات کی ہے. ہندوستان کو ڈائیلاگ کی آفر کی ہے، اور ویسے بھی ڈائیلاگ ہونا چاہیے، لڑائی بھی کر لی. ڈاکٹر صاحب، ہر پرائم منسٹر ہمارا پرائم منسٹر بننے کے بعد سب سے پہلے یہ آفر کرتا ہے. ہاں، ڈائیلاگ کی تو ہم آفر کرتے ہیں، لیکن ہندوستان
کی سچویشن یہ ہے کہ وہ ڈائیلاگ کر کے وہ سمجھتے ہیں ہندوستان اور پاکستان برابر ہو جائیں گے، ہم کیوں پاکستان کو لفٹ کرائیں. لیکن میرے خیال ہے مئی میں جو کچھ ہوا ہے نہ ایڈمٹ کرے ہندوستان کے جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ جانتے ہیں کیا ہوا ہے، حکومت کو بھی پتہ ہے. اچھا بین الاقوامی سطح پر جو ملٹری ایکسپرٹس ہیں، جو ملٹری انالیسس بین الاقوامی سطح پہ آ رہی ہے، وہ بھی میرا خیال ہے ہندوستان والوں کو پڑھ لینی چاہیے. تو اس سے تھوڑا سا یہ اندازہ ہوگا کہ وہ 4 سے 10 مئی تک کیا ہوا تھا، جو ہے 6 سے 10 مئی تک کیا ہوا تھا، وہ سب ان کو جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے. تو انہوں نے یہی باتیں اس میں ریپیٹ کی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایک اچھی پریزنٹیشن ہے. وہ پریزنٹیشن اس لیے بھی ہے کہ وہاں پہ اتنے ڈیلیگیٹس بیٹھے ہوتے ہیں اور مسلم ڈیلیگیٹس وہاں سارے موجود تھے. تو اس میں فلسطین کو اور اسرائیل کے معاملے کو آپ کبھی اگنور نہیں کر سکتے. ویسے بھی پاکستان کی 47 سے جو خارجہ پالیسی ہے اس میں فلسطین ہمیشہ ایک اہمیت کا حامل رہا ہے. حتیٰ کہ قائد اعظم کے اپنے بیانات آپ کو مل جاتے ہیں فلسطین کے حق میں. پاکستان بننے سے پہلے بھی قائد اعظم کے بیانات مسئلہ فلسطین پہ ہمیں ملتے ہیں. تو یہ تو وہ ہے مسئلہ فلسطین، تو وہ چیز ہے جس کے بغیر پاکستان کی خارجہ پالیسی مکمل نہیں ہوتی. اسی طرح کشمیر تو 47 سے ہماری خارجہ پالیسی کا ایک مین فیچر ہے اور آج بھی وہی چیز انہوں نے بات کی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں ہم نے تمام پہلوؤں اور تمام جو بنیادی نکات تھے ہماری خارجہ پالیسی کے اس پر بات کی ہے، جو کہ بہت اچھی بات ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اس ملاقات میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے کیا کچھ بات چیت ہوئی ہے، ایجنڈا کیا تھا اس ملاقات کا؟ دیکھیے اس میں جو بات ہوئی ہوگی مشرق وسطیٰ کے بارے میں وہ محدود ہی گفتگو ہوئی ہوگی. وہ جو پاکستان کا جو سٹینڈ ہے فلسطین پہ اور اسرائیل کے جبر و تشدد پہ وہ پاکستان نے پیش کیا. پاکستان نے یہی کہا ہوگا کہ امریکہ اپنا جو ہے انفلوئنس استعمال کر کے وہاں سیز فائر ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ جنگ بندی ضروری ہے. کیونکہ جس مشکل دور سے مشکلات سے وہ گزر رہے ہیں فلسطینی، ان کی زندگی بہتر ہونے کے امکانات اسی صورت میں ہیں جب اسرائیل کی جو بمباری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے. تو ظاہر ہے یہ بات انہوں نے کہی ہوگی. اور اس کا جو ہے نا اس سے زیادہ اہم تو وہ ملاقات تھی جس میں مسلم ہیڈز آف گورنمنٹ نے ملاقات کی ہے، جس میں شہباز شریف بھی تھے. 8 کے قریب جو انہوں نے بلکہ زیادہ وہ فوکس ہی اسی معاملے پہ فلسطین پہ اور حماس اور غزہ پہ فوکس کر رہی تھی. تو اس میں بھی یہ بات زیادہ فورسفلی کہی گئی اور اسی فریم ورک میں گفتگو جو ہے وہ یہاں ہوئی. دیکھیں یہ جو اس وقت میٹنگ ہوئی ہے یا آپ نے تذکرہ کیا، انہوں نے بڑی تعریف کی دونوں کی، یہ پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے جو تھوڑے عرصے کے لیے کھلی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو آج کا جو ٹرمپ ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں، وہ ان کا جو سوچ کا فریم ورک ہے وہ اس سوچ کے فریم ورک سے ڈیفرنٹ ہے جو پچھلے دور میں تھا. اس وقت وہ ایک بزنس اور کمرشل پرسپیکٹو سے فورن پالیسی کو دیکھ رہے ہیں. اکنامک فیکٹرز کی وجہ سے جو سینسٹیو منرلز ہیں، ہمیں اس موقع سے کیسے فائدہ اٹھانا چاہیے؟ کریٹیکل منرلز ہیں وہ ان کی طرف سے وہ کر رہے ہیں. دیکھیں اس میں ہمیں فائدہ یہی ہے کہ جو آپ کے معاملات ہیں اس میں امریکہ کا تعاون حاصل کریں. مثلا آپ کے سب سے بڑے مسئلے تو ہندوستان کے ساتھ ہیں اور ہندوستان کے معاملے میں کس حد تک امریکہ جو ہے آپ کو تعاون کرنا چاہتا ہے. اقتصادی طور پر پاکستان کو سپورٹ حاصل ہے، یہی وجہ ہے کہ IMF ورلڈ بینک وغیرہ آج کل آپ پہ مہربان ہوئے بھی ہیں کیونکہ امریکہ آپ پہ مہربان ہے. اور پھر جو امریکہ جو اس لیے بھی مہربان ہے کہ افغانستان کے حوالے سے وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی اہمیت ہے. وہ بگرام ایئرپورٹ اگر ان کو نہ بھی ملے تب بھی وہ پاکستان پہ ریلائی کریں گے، کیونکہ جو امریکہ کا کنسرن ہے افغانستان کے بارے میں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرکز نہ بن جائے جہاں ٹیررزم جو ہے افغانستان سے باہر نکل کے دوسرے ملکوں میں پھیلنا شروع ہو جائے. تو اس کے لیے وہ پاکستان کی کوآپریشن کی ضرورت محسوس کریں گے. اور اب اگر بگرام مل بھی جاتا ہے تب بھی پاکستان کی اہمیت رہتی ہے. دیکھیے جس وقت امریکن پریزنس تھی افغانستان میں اس وقت اسلام آباد ایک امریکیوں کا ایک بہت بڑا اڈا تھا ان کی، کیونکہ وہ ایک طرح کا ایک کہنا چاہیے ایک سٹاپ پوائنٹ تھا
جب امریکی باہر سے آتے تھے وہ سیدھے اسلام آباد آتے تھے، اسلام آباد سے پھر اگلا سٹاپ ان کا کابل یا قندھار ہوا کرتا تھا، تو وہ اس لیے اہمیت جو ہے ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو پاکستان کے اقتصادی معاملات ہیں ان میں مدد کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے کیونکہ اس کو ونڈو آف اپرچونٹی قرار دے رہے ہیں آپ، جو کہ تھوڑے کم عرصے کے لیے ہی کھلتی ہے۔